بھٹی صاحب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں معیشت اور سیاست وہ دونوں چیزیں ہمیں انٹرمکس نظر آ رہی ہیں، اور یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے معیشت درست کر لیں، سیاست بعد میں ہوتی رہے گی، اکانومی کو دیکھ لیں، ملک کی معیشت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کیا یہ تھوڑا سا راستہ دینے کے لیے تیار ہیں کہ الیکشنز بے شک آپ تھوڑا سا ڈیلے کر دیں لیکن معیشت درست ہو جائے؟ اگر معیشت درست ہو جاتی ہے تو عوام مائنڈ نہیں کریں گے کہ الیکشنز وقت پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جو آپ کے سوال کا آخری حصہ ہے، میرا نہیں خیال کہ عوام یہ چاہیں گے کہ آپ معیشت کو درست کرنے کے نام کے اوپر آپ الیکشن کو تاخیر سے دوچار کریں۔ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بھی اسٹیبلش کرتا ہوں۔ جتنے ماہرین معیشت کے ساتھ آپ نے بات کی، دیگر ایکسپرٹس کے ساتھ آپ نے بات کی، جن خرابیوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے، جو سجیشنز انہوں نے دی ہیں، اور جہاں جہاں جو روٹ کاز تھی، جس کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اگر آپ ان کا بغور جائزہ لیں گے تو ان سب کا تعلق آپ کو جڑا ہوا نظر آئے گا سیاسی عدم استحکام کے ساتھ، پالیسیوں کے عدم تسلسل کے ساتھ اور خوف کے ساتھ۔ میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں، یہ چونکہ اب آپ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے، یہ ڈیبیٹ ملک کے ہر لیول کے اوپر یہ ڈیبیٹ اس وقت ہو رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ بھلے ہمارے ہاں ایک جمہوری دور آتا بھی ہے، جب بھی کوئی جماعت حکمران برس اقتدار آتی ہے، ہم لوگ ملتے ہیں ان کو، پارلیمنٹ سے ملتے ہوئے ان کو 2005-06 سے مسلسل ملتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اگلے 10 سال تک 20 سال تک ہم اقتدار میں رہیں گے، ہماری پالیسی بڑی اچھی ہے، ہم نیا ویژن لے کے آئے ہیں، لیکن وہ خوف سے دوچار ہوتے ہیں کہ اگلے مہینے کیا ہوگا، اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں دوبارہ اقتدار میں آئندہ اگلی ٹرم ان کو نہیں ملنی۔ اب یہیں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ شارٹ کٹ لگانا شروع کرتے ہیں۔ آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ 20 سالوں کے اندر پاکستان میں 13 وزیر اعظم آئے۔ آپ دنیا کے کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ان 20 سالوں کے اندر، وہاں پہ یہ جو شرح ہے وزیر اعظم کی تبدیل ہونے کی کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے بعد جب کسی بھی جماعت کو یہ پتا ہو کہ آئندہ اس کو اگلے ٹرم میں اس کو اقتدار نہیں ملنا، وہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف سیکٹرز کے اندر شارٹ کٹ لگانے کی کوشش کریں گے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی دینے کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، اور یہیں سے ایک ایسی خرابی کا آغاز ہوتا ہے جس کا خمیازہ پوری قوم آج تک مسلسل بھگت رہی ہے، اور ہم اس روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے۔ میں سمپل سے ایک بات دوں گا، اس وقت جو ہماری معیشت بدترین صورتحال سے دوچار ہے، 2013 سے ہم نے کہا کہ بدترین انرجی کرائسس ہے۔ کوئی بھی ملک سسٹینیبل انرجی کو، جس کے اندر انرجی سیکورٹی جو کہ سسٹینیبل بھی ہو، افورڈیبل بھی ہو، اس کو حاصل کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جی ڈی پی نے گرو کرنا ہے تو ہمارے پاس انرجی ہونی چاہیے۔ اس انرجی کے جب ہم بہتر کرنا شروع کیے تو اسی وقت ہی سیاسی عدم استحکام 2014 میں شروع ہوا، شارٹ کٹ لگایا گیا، شارٹ ٹرم پالیسیز بنائی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہماری پیداواری صلاحیت بجلی کی 41,000 میگا واٹ ہے، اور ایوریج جو کنزمپشن ہے وہ ہے 24 سے 25,000۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ اس کا 16-17,000 میگا واٹ کے پلانٹس کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے، اور اس کا اس ملک کے غریب عوام کب تک ان کی جیبوں سے پیسے نکال کے آپ کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے؟ اس کے بعد دوسرا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے اپنی انرجی سپلائی کے اندر۔ آپ نے 27 ارب ڈالر تک آپ کا امپورٹ بل چلا گیا صرف انرجی کا۔ اب آپ نے ہاتھ کھڑے کر دی، ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ جو حکمران سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کہ دوبارہ شاید ہم آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، غلط پالیسی بنی، انہوں نے ان منصوبوں کو ترجیح دی جو شارٹ ٹرم میں آ سکتے تھے، امپورٹڈ فیول کے تھے، امپورٹ کر لیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں تاکہ اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کنٹیسٹ کر سکیں، اور وہ منصوبے جو انڈیجنس ریسورسز پر بننے تھے نیگلیکٹ ہوئے، خمیازہ آج پوری قوم اور ملک بھگت رہا ہے۔ اس کے ساتھ سمگلنگ، جو آپ نے شروع میں ایک سوال کیا، سمگلنگ ایسا نسور ہے جس نے ہماری پوری معیشت کو بری طرح سے متاثر کیا۔ جب وہ سیاستدان یا سیاسی جماعت برس اقتدار ہو اور وہ انٹرنلی عدم استحکام سے دوچار ہوتی ہے، جو انویزیبل تھریٹس اس کو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس سولوشن اور کوئی بھی آؤٹ آف دا باکس ایکٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔